اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے جتنے حاضر ہیں سب سنی لوگ ہیں، تو حضور پر درود پڑھنے میں ایسا بخیل کر، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے پر ایسی کنجوسی سنی لوگ تو نہیں کرتے۔ نبی پاک کا نام جب آئے تو جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی ہو لیکن حضور کا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر تمہارے اندر احساس پیدا ہو جانا چاہیے، محبت میں مچل جانا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کا نام آتے ہی آدمی مچل جاتا ہے۔ یہ چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، کسی گستاخ کے سامنے، بدعقیدہ کے سامنے حضور کا ذکر کرتے رہو وہ منہ لٹکائے کھڑا رہے گا، لیکن کسی سنی صحیح العقیدہ کے سامنے صرف میرے آقا کا حسن بیان کرو وہ مچل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ ہاں، دل سے حضور پر نچھاور ہو جائے، نثار ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے۔ ہاں، تعظیم وہ بھی کرتا ہے لیکن مرے دل سے کرتا ہے۔ اور الحمدللہ حضور کے عاشقوں کا حال یہ ہے کہ حضور کی محبت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، حضور کے نام پر اپنی گردن بھی فدا کرتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم۔ آپ سب کے لیے آج جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ میرے آقا کی محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کثرت سے لینا شروع کرو، محبت ویسی بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو حضور کو چاہتے ہی ہیں، محبت کرتے ہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے عزیزو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکا کسی معشوقہ کی محبت میں، لیلا کی محبت میں فدا ہو گیا، اس کے چال چلن بدل گئے۔ کیوں؟ کچھ لڑکوں کو دیکھا گیا کہ جوانی آتے ہی کسی کے حسن پر فدا ہوئے تو دوسرے دن سے ان کے بال الگ ہے، کپڑے الگ ہے، خوشبو الگ ہے۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا محبوبہ کو یہ اچھا لگتا ہے اس لیے ہم نے بھی ویسا اچھا بدل لیا۔ اپنی محبوبہ کو جو کلر پسند ہے وہ پہننے لگ گئے، جو کپڑے پسند ہے وہ پہننے لگ گئے، اور جس طرح کے بال اسے پسند ہے ویسے کرنے لگ گئے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی مجازی عشق میں جب تم بدل سکتے ہو تو گنبد خضرا کے مکین سید عالم کی محبت میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ اگر سچی محبت ہے تو اپنے آپ کو بدل کر کے دکھاؤ کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا نہیں، میں آپ کا ہوں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور رب پر ناکو پاک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز ہو، تقریر کے لیے نہیں لیکن میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے نوجوان بچے اب حالات کو سمجھ جاؤ، حالات کو سمجھ جاؤ۔ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ تمام بلائیں مصیبتیں کیسے ٹلیں گی؟ صرف تقریر کرنے سے اور صرف تمہارا نعرہ لگانے سے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کو کینسر ہو جائے، چلو کینسر تو بہت دور کی بات ہے، شوگر اور بی پی ہو جائے تو ڈاکٹر اسے گولی بعد میں دیتا ہے، پرہیز پہلے بتاتا ہے۔ شوگر والا اگر 10 گولیاں کھا رہا ہو اور روز 1 کلو شکر بھی کھا رہا ہو تو کیا اثر کرے گی دوائیں؟ ظاہر سی بات ہے، بیماری آئی ہے تو سب سے پہلے پرہیز ہے، بعد میں دوائی ہے۔
یہ جتنے بھی ظالم آج ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، ان کا علاج بعد میں ہوگا، پرہیز پہلے شروع کرنا ہوگا۔ گناہوں سے پرہیز کرو اور غلط راستے پر چلنے سے پرہیز کرو، اور پھر دیکھو ان کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، ان کا علاج تو چٹکی بھر میں ہے، مولا جب چاہتا ہے تو مچھروں سے انہیں ہلاک کر دیتا۔ بڑی بات نہیں ہے، وقت کے نمرود کی ناک میں اللہ مچھر بھیج کر اسے ہلاک کر دیتا ہے، فرعون کی طاقت کو اللہ تعالیٰ پانی میں غرق کر دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، یمن کا بادشاہ۔ اور اس وقت مکہ میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لڑنے والے کوئی نہیں تھے، سب اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ ظالم جب ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ توڑنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کی فوج کو بھیجا۔ سورہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہوں گے آپ، اس میں پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ چڑیا آئی آسمان سے، ابابیل نام کی چڑیا، اپنی چونچ میں کنکر اور دونوں پیروں میں ایک ایک کنکر لے کر آئی، اور اوپر ہی سے آسمان سے وہ کنکر گراتی تھی ان ہاتھیوں پر، تو وہ کنکر جیسی ہاتھی پر گرتا ہاتھیوں کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ پوری فوج تتر بتر ہو گئی، اور ان چڑیوں کی کنکریوں سے ابرہہ کی فوج ہلاک ہو گئی، ابرہہ بادشاہ بھی ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تاریخ کا حصہ ہے یہ، ختم ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کوئی کھائی ہوئی مرغی، چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے، ایسی ان کی فوج کی حالت اللہ نے بنا دی۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، جب رب تبارک و تعالیٰ، آپ لوگ یہ پیسے ویسے رکھ کے بیٹھے رہیے، سنیے یا پیسے دیجیے۔ ہاں، ہم پیسوں کے لیے آتے نہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جب نعت خواں کوئی آئے تو ان کو آپ نوازتے رہتے ہیں، اور میں تو اس طرح کا آدمی ہوں نہیں کہ میں آپ کو چہچہا کر کے سریلی آواز میں مدہوش کر دوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل پر لگتی ہیں ہماری، وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں خیر، توجہ، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم جب چاہتا ہے تو وہ چھوٹی سی چڑیوں سے بڑی بڑی فوج کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، آپ دیکھیں گے یہ ظالم، یہ گستاخ، یہ جتنے بھی اسلام، قرآن اور میرے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں، اللہ ایسی ہوائیں بھیجے گا کہ جس سے ان کے جسم سڑ جائیں اور یہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ جو بھی جس زمانے میں بھی میرے نبی کی گستاخی کیا ہے، اللہ اسے دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار کیا ہے۔ آج وہ لکھنؤ کا مرتد وسیم رافضی جو اب تیاگی بنا ہوا ہے، اس کی حالت دیکھ لیں، جیل میں سڑتا رہا اور اب باہر آیا ہے تو سڑکوں پر سو رہا ہے۔ نہ گھر بچا، نہ دین بچا، نہ بچے بچے، نہ بیوی بچی، کوئی نہیں، نام تک نہیں بچا، نام تک نہیں بچا۔ میرے نبی کی شان میں انگلی بھی اٹھاؤ گے مولا تمہارے سارے نشانات ختم کر دیں۔ یہ تو ابھی دنیا کے عذابات شروع ہیں، انتظار کرو، اللہ کا عذاب اور بھی سخت ہے، اور بھی سخت ہے۔ اللہ کریم ان پر، ظالموں پر ایسی چیزیں مسلط کرے گا کہ تاریخ میں پھر ان کے منہ پر اور ان کے گھروں پر تھوکنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ یعنی یہ اس قدر ذلیل ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے تھوک کو ان سے بھی زیادہ پاک سمجھا کریں۔ ہاں، یہ بات سمجھ کر کے چلیں، لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آقا کونین کا حال ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کی شان کبھی نہیں گھٹے گی۔ جس کی شان کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ یہ کیا کم ہے ہندوستان کے اس چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے یہ بچے جوان حضور کو نہ دیکھے ہیں، نہ حضور کے صحابہ کو دیکھے، نہ حضور کے تابعین کو دیکھے،
لیکن اس چھوٹی سی بستی میں بھی اگر میرے آقا کا نام پکارو تو دل مچل جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا زندہ معجزہ جو آج بھی دلوں پر میرے آقا کی حکومت قائم ہے۔ ان کی 5 سال کی بھیک مانگی ہوئی حکومت کرسیوں پر جو چڑھی ہوئی ہے، یہ اچانک کرسیاں ہلے گی، زلزلہ آئے گا، ختم ہو جائیں گی، ان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن صدیاں آئیں گی، میرے آقا کی حکومت ہر دل پر جاری رہے گی۔ الحمدللہ اس بات کو تم تسلیم کرتے ہوتی نہیں کہ حکومت چاہے کوئی بھی آئے لیکن دل پر میرے جو راج ہے وہ مدینے والے کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، حضور پر کثرت سے محبت اور جان فدا کرنے کا جو جذبہ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ طریقہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں، آج کے دن سے یہ چیز شروع کر کے دیکھ لو، تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، وہ جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس سے اس کو آٹومیٹک محبت ہو ہی جاتی ہے۔ جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے آٹومیٹک اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نیند میں بھی کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتا ہے۔ اب ایک ہوٹل کے ویٹر کو ہم نے دیکھا، ہوٹل میں کام کرنے والے کو ہم نے ویٹر کو دیکھا، وہ ہوٹل میں جب کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو دن بھر گراہک آتے ہیں ہوٹل میں، کھانے والے پوچھتے ہیں کیا کیا بنا ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ لائن سے اس کو یاد رہتا ہے، دال روٹی قیمہ پراٹھا سبزی فلاں 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 فلاں، ایک ہی سانس میں پورا بول جاتا ہے، چکن مٹن دال روٹی کباب شامی وہ یہ سب چیزیں بولتا ہے، عادت سی رہتی ہے، دن بھر یہی کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک دن رات کو سویا ہوا ہے اور کسی نے جو ہے زور سے جگایا کہ حامد اٹھ کھڑا ہو جا، تو وہ اٹھا، فوراً کھڑا ہوا، کہنے لگا دال روٹی سبزی مکھانی شامی کباب، نیند میں، حالانکہ اس کو ہوٹل میں نہیں تھا، تو سب ہنسنے لگے، لیکن یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ بات ہے کہ انسان کو دن بھر میں جو کام چلتے رہتے ہیں وہ نیند میں بھی وہی بولتا ہے۔ یہی بات جب ہم اور آپ مریں گے اور قبر میں ہم کو لوگ دفنا کر کے آ جائیں گے، یہ گہری نیند ہوتی ہے، موت جو ہے گہری نیند ہے، اس سے کوئی جلدی اٹھتا نہیں۔ اب جب سب دفن کر کے چلے جائیں گے تو 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، وہ پاؤں پکڑ کر کھینچ کے جھٹکے سے اٹھاتے ہیں، اے بندے اٹھ کھڑا ہو جا۔ تو اب فرمایا گیا کہ قبر میں جو کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا میں جو بولنے کی عادت ہوتی تھی وہی بولتے ہوئے اٹھتا، گانا گاتا تھا تو گانا گا جائے گا، گالیاں دیتا تھا تو گالیاں دینے لگے گا، لیکن جو بندہ حضور پر فدا تھا، کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتا تھا، کلمہ طیبہ کا ورد رکھتا تھا، تو فرشتے تو سوال کرنے کے لیے آئیں گے، 3 سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن ایک بندے کو کھینچ کر کے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی پیر کھینچ کر کے اٹھاتے ہیں وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کیوں؟ دنیا میں دن بھر یہی حضور پر درود پڑھتا تھا، زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا، اور قبر میں جب گہری نیند سے فرشتے اٹھاتے ہیں درود پڑھتے اٹھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب اس سے سوال کیا کریں، ہمارے سے پہلے ہی جواب دے رہا ہے۔ اس میں اللہ کا بھی ذکر کر دیا، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر دیا، اور اپنا مسلک اور اپنا دین بھی بتا دیا کہ یہ درود والا ہے۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو بات بتا دوں، آج سے اگر حضور سے کثرت سے محبت کرنا چاہتے ہو، حضور سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آج سے پابندی کے ساتھ میرے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ کبھی بھی رات کو اس وقت تک بستر پہ سونا مت جب تک 100 بار حضور پر درود مت پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک حضور پر 100 بار درود نہ بھیجو سونا نہیں۔ عادت ڈالو، بچے ہو جوان ہو بوڑھے ہو، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا اگر تمہاری عادت ہے 100 مرتبہ درود پڑھ کے سوچو۔ میرے آقا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اسے مصافحہ کروں گا۔ جس سے میرے آقا مصافحہ کرے
ارے دنیا میں اگر میرے آقا نے کپڑے کو چھوا تھا، دسترخوان کو سے ہاتھ پہنچاتا تو آگ نہیں جلاتی تھی۔ حضرت جابر کے گھر میں ایک دسترخوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ پہنچ لیے تھے۔ حضرت جابر اس کو آگ کے تندور میں ڈالتے تھے، دسترخوان کا ایک روواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حضور نے ہاتھ پہنچے اور جس کپڑے کو میرے آقا ہاتھ لگائے کپڑا نہیں جلا، تو اگر ہم سے اللہ کے نبی مصافحہ کر لیں تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلے۔ آج سے اس بات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اس بات کی پابندی کثرت سے حضور پر کیا پڑھیں گے، اس سے تمہارے دل کے اندر حضور سے محبت بڑھ جائے گی۔ وہ تو دنیا میں بھی دیکھا جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے چہرے پر نور پیدا کرتا ہے، اور جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ اجالا جہاں ہوتا ہے سارے لوگ اس طرف آتے ہیں، پروانے آتے ہیں۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ العزیز میں یہاں پر تقریر کے لیے نہیں آیا، یہ وظیفہ دے کر جاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا ممبئی میں رہنے والا، وہ دیوار پر پینٹ کر کے ایڈورٹائز وغیرہ کرنے کا کام کرتا ہے، کچھ زیادہ کمائی نہیں تھی۔ میں کافی سالوں پہلے کی بات بتاتا ہوں، اس نے ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ حضور غریب بہت ہوں لیکن حضور کی بارگاہ میں مدینے جانے کی بڑی خواہش، سن لو میری طرف سے نسخہ سن۔ اس نے کہا بڑی خواہش ہے کہ ایک بار مدینے جاؤں، ایک بار مدینے جاؤں۔ تو اس بزرگ عالم دین نے اس کو وظیفہ بتایا، کہا کہ اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کہا کہ روزانہ رات کو 313 بار درود پڑھو، میرے آقا خود بلائیں گے۔ میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بزرگ عالم دین وہ بھی حج میں تھے، میں بھی حج میں تھا، تو جب مدینے پہنچے تو دیکھا کہ وہ غریب آدمی وہ پہلے سے مدینے میں موجود ہے۔ وہ آیا جو کلر کر کے اپنے کمائی کرتا تھا، 100-200 روپے کمانے والا، وہ حج پہ آیا، پھر چند سال کے بعد دوسرے حج پہ آیا، پھر چند سال کے بعد تیسرے حج پر آیا۔ اب اس کے 3 حج ہو چکے اور کئی عمرے ہو چکے اور الحمدللہ خوشحال ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ساری برکتیں 313 درود کی۔ اور ایک نہیں کئی لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جو یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہے میرے آقا خود اسے مدینے بلا لیتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ تمہاری اور ہماری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمہ